امتی اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو میرے آقا اپنے اس امتی پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بات کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصر میں ایک شخص تھا جو ظاہری اعتبار سے غریب تھا، عام انسان تھا، کوئی عالم مفتی پیر کوئی ولی کامل نہیں تھا، عام انسان، اور ایک سادہ سی زندگی گزارنے لگا۔ جسم پر جو لباس ہوتا وہ پرانا میلا کچیلا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، مگر ایک اس کی اچھی عادت تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، ان سے جا کر اپنا حال احوال بیان کیا اور کہنے لگا میری تمنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا کرے۔ اللہ کرے یہ تمنا میری اور آپ کی بھی بن جائے، حضور مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا کرے۔ نمبر 2، اگر میرے نصیب میں دیدار نہیں ہے تو پھر میرے آقا مجھے اپنے روضے پر مدینے بلائیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہی 2 تمنائیں ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، کیونکہ بروز قیامت انسان اپنے اعمال سے نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے اعمال پہ ناز کیا کہ نہیں میں بہت بڑا علامہ، میں بہت بڑا مفتی، میں بہت بڑا محدث، میں نے تو ساری زندگی نیکیاں کی ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے، اگر کسی نے بھی اپنے اعمال پہ ناز کیا تو وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں پائے گا، بخشا جائے گا، چاہے گناہگار ہو، چاہے وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، اگر بخشا جائے گا تو صرف رب کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں یہ 2 تمنائیں ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، کیا کہ یا میں اعمال ایسے کروں کہ میرے آقا خواب میں مجھے اپنا دیدار عطا کرے، اور اگر ایسا نہیں، میرے نصیب میں حضور کا دیدار نہیں، تو پھر ایسے اعمال اپناؤں کہ جن کی وجہ سے آقا مجھے مرنے سے پہلے اپنے روضے پر بلا لے۔ اب اس ولی کی بارگاہ میں جب گیا تو یہ تمنا پیش کی کہ دعا کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، کہ سرکار یا تو مجھے اپنا دیدار عطا کرے یا اپنے روضے پہ بلائے۔ اس ولی کامل نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، عام انسان ہے، گناہگار، سادہ سا مسلمان تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کے روضے پر جاؤ یا آقا تجھے اپنا دیدار عطا کرے، تو فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کر۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، مگر نبی کا دیدار نہیں ملا، مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ جب اس نے یہ سنا تو اب اس نے حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ اچھا کاروبار کیا تھا؟ بزرگوں نے لکھا کہ پتھر تراشتا تھا، یہ جیسے ماربل تراشتے ہیں نا، تراش کے پتھر کو ماربل بناتے ہیں، یہ پتھر تراشنے کا کام، اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتا۔ آج کل تو نئی مشینیں ایجاد ہو گئی ہے کہ آنن فانن کام ہوتا ہے، جبکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی پتھر تراش کر خوبصورت بنا کر لگاتے تھے، تو اب یہ پتھر تراشنے کا کام کرتا ہے۔ اب اس نے عادت بنا لی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے جب دیکھو نبی پر درود۔ بزرگ کے پاس گیا، کہا کوئی کتاب دے جو درود پر مشتمل ہو اور میں وہی کتاب پڑھوں، تو انہوں نے کہا اگر کتاب چاہیے تو دلال الخیرات شریف جو درود پر مشتمل کتاب ہے، یہ کتاب اٹھائی اور اسے دی، کہا یہ پڑھ۔ اب اتنی درود سے محبت ہو گئی، سلام سے محبت ہو گئی کہ پتھر تراش رہا ہے تب بھی اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ عادت ہی یہ بنا لی کہ سارا دن ساری رات جب تک سوتا نہیں تھا، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو،
اسے یہ چین نہیں آتا تھا جب تک اپنے آقا پر درود و سلام کے تحفے پیش نہ کرے۔ اب علماء نے لکھا پتہ تراش رہا ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے، پڑھتے 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 اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے ایک رات میں پتھر تراشتے ہوئے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ اس دن دل بڑا غمگین تھا، یہاں تک کہ میں گھر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر سو گیا۔ کہتا ہے کیا سویا؟ میری سر کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا درود والے آقا میرے خواب میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے، حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر حضور کے نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ وہ کہتا ہے قریب تھا میں حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوانے میری مزار کے قریب جو گنبد ہے، مزار پر جو گنبد ہے اس کا ایک پتھر تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے اور تو پتھر کا بڑا اچھا کام کرتا ہے، پتھر کو بڑا حسین و جمیل تراشتا ہے، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے روضے پر آ اور میرے اس گنبد کے ٹوٹے ہوئے پتھر کو تراش کر درست کر دے۔ اب یہ کہا، وہ دیوانہ کہتا ہے آنکھ کھلی تو زار قطع رو رہا تھا۔ اب ہے کون؟ غریب، مفلس، محتاج، مال کچھ بھی نہیں اپنے پاس، مگر کسی نے سچ کہا جب بلایا آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے۔ ہاں آقا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے کسی امتی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر غریبی امیری نہیں دیکھی جاتی، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ مدینہ تجربہ حاضری اسے تب ملتی ہے جب مصطفیٰ اسے اپنے روزے پر بلاتے ہیں۔ اب ہے غریب، اب اعتقاد دیکھیں کیسا تھا، پیار دیکھیں نبی سے کیسا تھا، حضور سے محبت دیکھیں کیسی تھی۔ خواب میں آقا نے کہا پتھر بہت اچھا تراشتے ہو، میرے روزے کا ایک پتھر ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا مدینے آؤ اور مدینے آ کر اس ٹوٹے ہوئے پتھر کو تراش کر خوبصورت بناؤ۔ اب جب صبح اٹھا تو سوچا میں تو غریب ہوں، میں تو مفلس ہوں، میں تو محتاج ہوں، میرے پاس مدینے جانے کے اسباب، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں، مدینے کیسے جاؤں گا؟ لیکن نبی سے پیار سچا تھا، نبی سے محبت سچی تھی، نبی سے عشق سچا تھا۔ جب انسان کامل محبت اپنے نبی سے کرتا ہے تو پھر میرا کریم رب اس کے لیے غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ حج کے ایام آئے، علماء نے لکھا اس نے تیاری کی، رخت سفر باندھا اور تیاری کر کے مدینے کی طرف چل پڑا۔ مصر سے سفر کرتے 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 اس جگہ پر آیا جہاں سے پانی پر جہاز جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہوتے۔ اب دیکھیں انتظام کیسے ہو رہا ہے۔ جب یہ آیا تو جہاز میں موجود رہنے والے لوگوں کا بیان ہے، اس کے آنے سے پہلے جہاز چل چکا تھا، وہ اپنی جگہ سے آگے جا چکا تھا، پانی میں جہاز اتر چکا تھا، مگر جب تک کپتان نے جہاز کو چلایا تو جہاز چلا نہیں۔ اس نے کہا چیک کرو جہاز میں کوئی خرابی لگ رہی ہے، پورے جہاز کو چیک کیا گیا مگر کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ آخر نتیجہ یہ نکالا، کہا خرابی تو کوئی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا جہاز پانی کا چل کیوں نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ آپس میں پریشان ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، تو جہاز میں موجود ایک حاجی نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ پکار اٹھا، کہا ٹھہرو، لگتا ہے کہ ایک حاجی رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے جہاز چل نہیں رہا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا، ٹھہرو، یہ مسافر رہ چکا ہے، اس کو سوار ہونے دو، پھر امید ہے کہ اللہ اس کے صدقے جہاز کو بھی چلا دے گا۔ اب جب یہ آواز اس نے پکاری تو جہاز پانی میں اتر چکا تھا، انہوں نے کشتی کنارے پر بھیجی، وہ غریب، وہ عاشق رسول، وہ دیوانہ کشتی پہ سوار ہوا، جہاز پر آیا، جیسے جہاز پر قدم رکھا تو جہاز پہ موجود لوگوں کا بیان ہے اللہ کی قسم اب جب کپتان نے جہاز کو اسٹارٹ کیا تو جہاز چل پڑا۔ المختصر، اب یہ دیوانہ اس جہاز پہ سوار ہے، دیوانہ خود کہتا ہے کہ کسی نے راستے میں مجھ سے پوچھا ہی نہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بس وہ حج کی تیاری تھی، احرام باندھا ہوا تھا، سامان دیکھا تو سمجھے یہ بھی حاضر ہے، یہاں تک کہ کسی نے کرایہ ہی نہیں پوچھا۔ ہمارے ہاں جیسے ٹکٹ پوچھتے ہیں گاڑی پہ سوار ہونے کے بعد، ٹکٹ ہی نہیں پوچھی،
کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تم نے کیا انتظام کیا۔ اب یہ دیوانہ اس جہاز میں سارا سفر اپنے آقا پر درود پڑھتے پڑھتے گزارتا رہا۔ المختصر جب یہ مکہ پہنچا، یہ کہتا ہے میں نے حج کیا، حج کے ایام سے فارغ ہوا، مفت میں حج ہوا، کیوں؟ آقا نے بلایا تھا۔ حج کے ایام سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا پیار کتنا ہوگا، اس کی اپنے نبی سے محبت کتنی ہوگی، بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا بیان ہے، کہتے جب یہ دیوانہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو چکی تھی، زار و قطار ہو رہا تھا۔ اب جیسے ہی یہ حضور کے گنبد کے قریب آیا تو وہاں کے موجود خادم نے اس کو دیکھتے ہی کہا یہ وہی ہے جو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے دکھایا تھا۔ آقا نے ہمارے خواب میں آ کر جس دیوانے کی بشارت دی تھی، جس دیوانے کی پہچان بتائی تھی، کہا یہ وہی دیوانہ ہے جس کو خواب مصطفیٰ جان رحمت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ اب اس نے دیکھ کر اس کے قریب گیا، اسے سلام کیا، لے آیا۔ اب اس کو تیار کیا گیا، تھکاوٹ میں تھی، مگر دیوانے نے کہا بس مجھے جلدی جلدی حضور کے روضے کی طرف، گنبد کی طرف چڑھایا جائے۔ اچھا اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ سرکار نیچے ہوں، اب عاشق رسول اوپر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ چھت پہ کیسے چڑھے گا جب سرکار نیچے آرام فرما رہا ہے؟ لیکن اب حضور کا حکم تھا تو علماء کہتے ہیں الحکم فوق الادب، ادب اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن جب حکم آ جائے تو پھر حکم پر عمل کیا جاتا ہے۔ مگر اس کی محبت سچی تھی، پیار سچا تھا، اسے تیار کیا گیا۔ اب جب اسے چڑھایا، اب یہ عاشق رسول گنبد خضرا پہ چڑھا، اب اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں؟ وہاں موجود لوگوں کا بیان یہ ہے جب یہ گنبد خضرا پہ چڑھا، اب اس کی رو رہا ہے، رقت طاری ہے، زبان پر وہی درود و سلام جاری ہے، نبی کا ادب بھی ہے، نبی کا پیار بھی ہے، دل میں یہ بھی بات آ رہی ہے میں اوپر ہوں، میرے آقا نیچے ہے۔ وہ روتے روتے اس نے گنبد خضرا کے پتھر کو تراشا، اس کو پہلے سے بھی حسین و جمیل خوبصورت بنایا۔ وہاں کے لوگوں نے لکھا جب یہ عاشق رسول زمین پر آیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی روح گنبد خضرا پر نثار ہو چکی تھی۔ یہ برداشت نہیں کر پایا کہ میرے آقا نیچے ہوں، میں اوپر ہوں۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا کے پیار میں، آقا کے عشق میں درود و سلام پڑھتے 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 جس کیفیت میں پڑھا ہوگا، اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے درود و سلام کی برکت سے خواب میں حضور کا دیدار بھی عطا کیا، مدینہ طیبہ کے بعد اب حاضری بھی عطا کی، اور سب سے بڑی معراج اس عاشق رسول کو اللہ نے یہ عطا کی کہ اس کا انتقال بھی حضور کے روضے کے قریب ہو چکا۔ اس سے پتہ چلا کہ امتی جب نبی سے پیار سچا کرے، محبت سچی کرے، عقیدت سچی کرے، چاہے وہ کہیں رہتا ہو، نبی پر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، اگر نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا تو میرے آقا اسے خواب میں دیدار بھی عطا کرتے ہیں، اسے روضے پر بھی بلاتے ہیں، اور کرم فرمائے تو حضور اسے عاشقوں میں قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم کتنا درود و سلام پڑھتے ہیں؟